حضرت امام حسین کی شہادت اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک اور عبرتناک واقعہ ہے، جو 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو میدان کربلا میں پیش آیا۔ اس واقعہ نے اسلامی دنیا پر گہرا اثر ڈالا اور آج بھی مسلمان اس واقعہ کو غم اور سبق کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا براہ راست تعلق یزید بن معاویہ سے تھا۔ یزید اموی خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ معاویہ نے اپنی حکومت کے اختتام پر یزید کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ یزید ایک جابر، عیاشہ اور غیر اسلامی کردار کا حکمران تھا، جس کے افعال اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم تھے۔ یزید نے مسلمانوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے زور زبردستی کا طریقہ اختیار کیا۔ جب یزید نے خلافت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ باطل قوت کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین کا مکہ سے کوفہ کا سفر۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں ان کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی قیادت کریں۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ شروع میں کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، مگر جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو حالات بدل گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے دھوکہ، ظلم اور ڈر کے ذریعے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا اور کوفہ کے لوگوں کو ڈرا کر امام حسین کی حمایت سے روک دیا۔ امام حسین کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور کوفہ کے لوگ بے وفا ہو گئے ہیں، مگر امام حسین اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ اپنے خاندان اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا کا میدان۔ امام حسین 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے فرات کا پانی بند کر دیا تاکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا رکھا جائے۔ کئی دنوں تک امام حسین علیہ نون اور ان کے اہل بیت پانی سے محروم رہے۔ عمر بن سعد نے یزید کے حکم پر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ نون نے فرمایا کہ ظلم کے آگے سر جھکانا میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد علی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ امام حسین نے 3 تجاویز دیں، یا تو انہیں واپس مدینہ جانے دیا جائے، یا سرحد کی کسی جگہ جانے دیا جائے، یا یزید کے پاس جانے دیا جائے، مگر عمر بن سعد اور ابن زیاد نے یہ سب مسترد کر دیا۔ معرکہ کربلا۔ 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین کے کل بہتر جانثار تھے جن میں ان کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، جیسے حضرت علی اکبر، ان کے بیٹے حضرت عباس، ان کے بھائی، اور 6 ماہ کے معصوم علی اصغر۔ امام حسین کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے۔ دشمنوں نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ زخموں سے چور امام حسین گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ شمر بن زلا الجوشن نے سب سے دینگدل کردار ادا کیا۔ اس نے امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا۔ یوں اسلام کے 900 کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا؟ امام حسین کی شہادت کی ذمہ داری براہ راست یزید بن معاویہ پر آتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس کے حکم پر ہوا۔ یزید نے حکومت کی خاطر ظلم، جبر اور اسلام کے اصولوں کو روند ڈالا۔ عملی طور پر جنگ کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا اور شمر بن زلا الجوشن نے امام حسین کو قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس پوری کارروائی کی نگرانی کی اور سختی سے امام حسین کے قتل کا حکم دیا۔ اگر کرداروں کی تفصیل کی جائے تو یزید بن معاویہ اصل ذمہ دار، حکم دینے والا، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، ظلم کا منصوبہ ساز، عمر بن سعد لشکر کا کمانڈر، عملی جنگ کا سربراہ، شمر بن زلا الجوشن امام حسین کا قاتل۔ شہادت کا مقصد۔
امام حسین کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی بلکہ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف قیام کر کے اسلام کے اصل چہرے کو محفوظ کیا۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ ظلم کے سامنے جھکنا اسلام کی تعلیم نہیں ہے، چاہے اس کے بدلے میں اپنی جان دینی پڑے۔ امام حسین کی قربانی آج بھی حق، عدل اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہر سال مسلمان محرم میں ان کی یاد مناتے ہیں، ان پر گریہ کرتے ہیں اور ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ نتیجہ: حضرت امام حسین کو یزید بن معاویہ کے حکم پر شہید کیا گیا۔ اگرچہ ہاتھ عمر بن سعد اور شمر بن ضلع الجوشن کے تھے، مگر اصل ذمہ داری یزید پر عائد ہوتی ہے جس نے جبر و ظلم کا نظام قائم کیا تھا۔ امام حسین کی شہادت رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ باطل کے سامنے